حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر اعظم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ جو کلمہ طیب 300 مرتبہ دن میں پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 300 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سرکار فرماتے ہیں جس نے دن میں 300 مرتبہ کلمہ حق پڑھا، اللہ رب العزت اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھوا دیتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے اس بندے کے 100 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اللہ تعالی اس بندے کو اس دن شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ یہ بات میں نے آپ کی بارگاہ میں اس لیے عرض کی، اور میں نے اپنے موضوع کو، اپنی گفتگو کو اس لیے یہاں سے شروع کیا۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو ابھی بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے یا چوراہوں پر بیٹھ کر دنیاوی باتوں میں مشغول ہوں گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، اور مجھے کہہ لینے دو، جو لوگ باہر ہیں ان سے آپ کہیں گنا زیادہ بہتر ہیں۔ بہتر اس لیے ہیں آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ اللہ کا ذکر سن رہے ہیں۔ آپ کہو گے سید صاحب ہم کیسے ذکر کر رہے ہیں؟ حدیث تو آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر آپ کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا میرے بھائیو سنو، آپ کو جب حدیث اچھی لگتی ہے آپ کہتے ہو سبحان اللہ، آپ کو جب کوئی شعر اچھا لگتا ہے آپ کہتے ہو الحمدللہ، اللہ اکبر، آپ نے رب کی حمد و ثنا بھی کر لی، ذکر پاک کو سماعت بھی کر لیا۔ اب سنو، خوشخبری ہے، دوسری حدیث کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے کچھ فرشتے ایسی محفلوں کو اور ایسے لوگوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو دنیا کے اندر گشت کرتے رہتے ہیں، دنیا کے اندر گھومتے رہتے ہیں، اور جب وہ کہیں پر دیکھتے ہیں کوئی اللہ کا بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہا ہے، یا کلمہ طیبہ کا ورد کر رہا ہے، جیسے ہی انہوں نے دیکھا ایک مومن، ایک مسلمان اللہ کا ذکر کر رہا ہے، فرشتوں سے کہا اے فرشتوں آ جاؤ، اس جگہ پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ فرشتے اپنے اللہ کے اس بندے کو، یہ فرشتے اللہ کے اس بندے کو اپنی رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور زمین سے لے کر آسمان دنیا تک اللہ کی رحمت کے فرشتے ہی سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ بہت اللہ۔ آپ پرواہ نہ کریں، اگر سننے والے کم ہیں تو کوئی دقت والی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اے لوگوں جو آپ چوراہوں پر بیٹھے ہو، میری گفتگو کو دور تک آواز جا رہی ہوگی، تھوڑا سا آپ بھی توجہ سے سنیں۔ جو جلسگاہ میں بیٹھے ہیں وہ تو سن ہی رہے ہیں، دور تک جو آواز جا رہی ہے، کوئی چوراہے پر بیٹھا ہوگا، کوئی گھر پر بیٹھا ہوگا، ابھی تک مجھے لگتا ہے کچھ لوگ شاید سو گئے ہوں گے اور کچھ لوگ جاگ بھی رہے ہوں گے، کیونکہ آج کل مسلمانوں نے معمول یہ بنا لیا کہ 12-1 سے پہلے تو سوتے ہی نہیں ہیں۔ 12-1 بجے تک کرے گا کیا؟ عشاء کی نماز نہیں پڑھی، دنیاوی کاموں میں لگ جائے گا، موبائل کے چکر میں پڑ جائے گا۔ جب تک 2-4 گھنٹے موبائل نہیں چلا لیتا، جب تک اس کا ڈیٹا موبائل کا ختم نہیں ہو جاتا، اسے نیند نہیں آتی، 3-3 4-4 گھنٹے جاگتا رہتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ نے کوئی رات اللہ کے ذکر میں گزاری؟ کیا آپ نے کوئی رات مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہوئے گزاری؟ کیا آپ نے کوئی رات کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گزاری؟ کیا آپ نے کوئی رات کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے گزاری؟ آپ کیا سمجھو گے؟ بخاری کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی، سرکار ارشاد فرمائیں جب کوئی بندہ قرآن پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ اکبر، سرکار پر درود پڑھے، کلمہ طیبہ کا ورد کرے، اللہ کے فرشتے اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب یہ بندہ ذکر کرنا بند
بند کر دیتا ہے. یہ فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. رب فرماتا ہے ما یقول عبادی, اے فرشتوں یہ بتاؤ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے, میرے بندے کیا کہہ رہے تھے. یہ فرشتے عرض کرتے ہیں بار الہ, حدیث کے الفاظ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تقول تسبحونک, تقول تسبحونک, توجہ میری طرف. فرشتے عرض کرتے ہیں بار الہ تقول تسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک. اللہ اکبر. فرشتے عرض کرتے ہیں بار الہ تیرے بندے تیری تسبیح بیان کر رہے تھے, تیرے بندے تیری حمد و ثنا کر رہے تھے, تیرے بندے تیری تکبیر بیان کر رہے تھے. رب فرماتا ہے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا دیکھا نہیں ہے. رب فرماتا ہے اے فرشتوں اگر میرے بندے میرے جلووں کو دیکھ لیں, اگر میرے بندے میرا دیدار کر لیں تب کیا عالم ہوگا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا پھر تو اور زیادہ حمد و ثنا کریں گے, پھر تو اور زیادہ تسبیح و تحلیل کریں گے, پھر تو اور زیادہ تکبیر بلند کریں گے. رب فرماتا ہے اے فرشتوں یہ بتاؤ میرے بندے مجھ سے اور کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندے تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے, تیرے بندے تجھ سے تیری جنت طلب کر رہے تھے. رب فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کیا میرے بندوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کریں بار الہ دیکھا نہیں ہے. رب فرمائے اگر میرے بندے میری جنت کو دیکھ لیں. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اگر تیرے بندوں نے تیری جنت کو دیکھ لیا تو اور زیادہ طلبگار ہو جائیں گے, اور زیادہ جنت کی دعائیں کریں گے, اور زیادہ تیری عبادت اور تسبیح و تحلیل کریں گے. رب فرمائے گا اے فرشتوں یہ بتاؤ کیا میری بندوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے مولا تیرے بندوں نے تیری جہنم کو نہیں دیکھا ہے. رب فرمائے گا اگر میرے بندے میرے جہنم کو دیکھ لیں تب کیا ہوگا؟ فرشتے عرض کریں گے مولا اگر تیرے بندے تیری جہنم کو دیکھ لیں تو اور زیادہ جہنم سے دور بھاگیں گے, اور زیادہ توبہ و استغفار کریں گے, مولا گناہوں سے بچیں گے, تیرا خوف دل میں بسا کر زندگی گزاریں گے. اللہ اکبر. حدیث کے الفاظ ہیں آگے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فَأَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. اے فرشتوں تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اے فرشتوں تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا. اللہ اکبر. ایک فرشتہ عرض کرے گا بار الہ ان میں تیرا ایک ایسا بندہ تھا جو ذکر سننے نہیں گیا تھا, جو نعت سننے نہیں گیا تھا, جو قرآن سننے نہیں گیا تھا, جو ذکر مصطفیٰ سننے نہیں گیا تھا. مولا وہ تو اپنے کسی کام سے گیا تھا, وہی جا کر بیٹھ گیا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں رب فرمائے گا اے فرشتوں سنو, اے فرشتوں سنو, فرشتوں سنو. رب فرمائے گا یقولو ہم الجلساء لا یشقا جلیسہم. اے فرشتوں یہ بیٹھنے والے ایسے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی میری رحمت سے محروم نہیں ہے. اے فرشتوں ان بندوں کے صدقے میں نے اس آنے والے بندے کے گناہوں کو بھی بخش دیا ہے. سبحان اللہ.